حافظہ کیسے قوی ہوتا ہے، یادداشت کن چیزوں سے قوی ہوتی ہے، تو اس کا نسخہ میں آپ کو نہیں دوں گا، ہم کسی نیم حکیم سے بھی نہیں لیں گے۔ اس کا نسخہ ہم حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا سے لیں گے، جن کے بارے میں میرے حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ آنا مدینۃ العلم و علی بابها، فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جن کے علم و حکمت اور فہم و ادراک کا یہ عالم ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا فرماتے ہیں کہ میں قرآن کی ہر ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں کہ وہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ یعنی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہر ایک سورہ کے بارے میں جانتا ہوں، سورت کا جاننا، چونکہ 114 صورتیں ہیں تو ایسا نہیں انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر ایک آیت کے بارے میں جانتا ہوں وہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، اتنے صاحب کمال، اور اللہ نے یہ بصیرت کا نور اور یہ فہم و فراست عطا کیا تھا۔ لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ ایسے ایسے سوال ڈھونڈ کے لے کے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں فلاں صاحب سے جا کے سوال پوچھوں گا تو انہیں جواب نہیں آئے گا۔ جب ان کی جواب لینے کی نیت ہی نہیں ہوتی ہے تو انہیں جواب کیسے ملے؟ اور کچھ تو ایسے ایسے لغو سوال پوچھتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، کسی کو اپنے عمل کا حساب کیا دیتے، سوال سارے غلط تھے، جواب کیا دیتے۔ تو ایک شخص حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کے پاس آیا اور آگے کہتا ہے کہ حضرت آپ جو کہتے ہیں کہ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا ہے اور جو جس کے مقدر کا جتنا رزق ہے اس کو مل کے رہتا ہے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ایک شخص کو کمرے کے اندر بند کر دیں اور ہوا کے آنے کا سوراخ بھی موجود نہ ہو تو بتائیں اس کو کیسے رزق ملے گا؟ تو پوچھنے والے نے تو بڑا سوال پوچھا تھا، لیکن سامنے باب العلم کھڑے تھے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا نے اس سے پوچھا، کہا کہ بتاؤ اس کے اندر اس کو موت آ جائے گی؟ تو اس نے کہا کہ جب کھانا نہیں ملے گا موت تو آ ہی جائے گی۔ تو آپ نے فرمایا صاحب جو بند کمرے کے اندر موت کا فرشتہ اتار سکتا ہے تو رزق نہیں دے سکتا ہے؟ اللہ اکبر، یہ ہے علم و حکمت اور اس قدر صاحب کمال ہیں۔ تو میں یہ باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو پتہ ہو کہ کسی ایرے گہرے کا قول بیان نہیں کر رہا ہوں، یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کا فرمان ہے۔ اور امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو احیاء العلوم کے اندر لکھا ہے، کن چیزوں سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے حافظہ قوی ہوتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ تینوں چیزوں کا تعلق کھانے سے نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک تو مسواک کرنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اس کے بہت سارے طبی فوائد ہیں۔ آج کل سائنٹسٹ ہی بتلاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم برش کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں جراثیم اس کے اندر رہ جاتے ہیں، پوری طرح سے خارج نہیں ہوتے ہیں، جبکہ جب مسواک کرتے ہیں تو وہ جراثیم اس کے اندر سے ختم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ مسواک بھی اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر شامل کر لیجیے۔ ہم برش تو کرتے ہی ہیں، اور دوسری چیز آپ نے ارشاد فرمائی کہ روزہ رکھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کے فرمان ہے، اور انشاءاللہ آگے رمضان آ رہا ہے تو ہم روزے تو رکھیں گے۔ اور تیسرا، قرآن پڑھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ یہ آپ نے دیکھا ہوگا حفاظ جو ہیں وہ جب قرآن پاک حفظ کرتے ہیں اور اس کے بعد جب سکولز کے اندر جاتے ہیں یا مدارس دینیہ کے اندر پڑھتے ہیں تو ان کا حافظہ دوسرے بچوں سے تیز ہوتا ہے، ان کو اسباق جو ہیں وہ دوسرے بچوں سے پہلے یاد ہو جاتے ہیں، اور ان کا حافظہ اس قدر تیز ہوتا ہے قرآن کی برکتوں سے۔ تو قرآن پڑھنے سے بھی حافظہ قوی ہوتا ہے۔ تو یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم شیر خدا کا فرمان ہے۔ انہوں نے 3 باتیں کہی ہیں، دوبارہ کہہ دیتا ہوں۔ ایک وہ کہتے ہیں مسواک کرنے سے، اور دوسرا فرمایا کہ روزہ رکھنے سے، اور پھر فرمایا کہ قرآن پڑھنے سے حافظہ قوی ہوتا ہے۔ ہم برش تو کرتے ہی ہیں، لیکن اس کی جگہ اگر مسواک کریں گے تو اس کے بہت سارے طبی فوائد ہیں۔ اور پھر روزہ انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے تو ہم رکھیں گے، اور اس کے ساتھ ہی قرآن پاک کی تلاوت بھی اپنی زندگی کے معمولات کے اندر اور اپنی زندگی کے شب و روز کے اندر شامل کر لیجیے۔ اس کی آپ کو بہت ساری برکتیں حاصل ہوگی۔ اور یاد رکھیے گا یہ کام فقط اللہ کی رضا کے لیے کریں۔ یہ بات نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ روزہ رکھیں گے تو حافظہ قوی ہوگا۔ یہ چیزیں اگرچہ ہمیں میسر ہوں گی، لیکن ہم نے روزہ رضا الہی کے لیے رکھنا ہے، ہم نے قرآن اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا ہے، اور مسواک، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ رضا الہی مقصود ہو، یہ چیزیں بھی ہمیں ملے گی، لیکن خالصاً جو ہے وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیے جائیں۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنا